بھائیو، علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اس میں یہاں ایک بات بتا دوں، بعض لوگوں نے آگے جا کر اس میں کہا وہ مسلمہ، تو یہ اتنا حصہ صحیح نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلم کہہ دیا تو مسلمان مرد ہو یا عورت سب شامل ہیں، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اور ابن ماجہ میں ہے یہ روایت، اس کے مقدمہ میں ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس کو حسن درجے کی روایت قرار دی ہے، اور امام سیوطی اور دیگر کہتے ہیں کہ اس کا معنی صحیح ہے۔ اور جیسے میں نے کہا وبعضهم يزيد في آخره ومسلمہ، بعض لوگ اس میں زیادہ کرتے ہیں مسلمہ کے، تو وہ صحیح نہیں، ولا اصل لها في الحدیث، اس کا کوئی اصل نہیں حدیث کے اندر۔ تو آئیے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، یہ نبی کا فرمان ہے نا۔ تو کیا مطلب ہے کہ علم حاصل کرے بہت بڑے بڑے علماء بن جائیں؟ نہیں، یہ بھی مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کم از کم آدمی اتنا علم حاصل کرے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے، توحید معلوم ہو جائے، شرک سے بچے، عبادت صحیح ہو جائے، عبادت کس طرح کرنی ہے، عبادت نماز کیسے پڑھنی ہے۔ آج لوگ اپنے باپ داداؤں کے طریقے اور اپنے استادوں کے طریقے اور شیخوں کے طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے اللہ کے رسول کے طریقے پر، کیا آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے، اس کا علم حاصل کرے، اس کے کیا تقاضے ہیں، اور طہارت کا حکم، احکام طہارت، یہ سب انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ اگر تاجر ہے تو زکوٰۃ کیسے ادا کرے، تجارت کے بارے میں کون سی تجارت حلال ہے کون سی حرام ہے، اس کے بارے میں اجمالاً علم حاصل کرے تاکہ حرام میں نہ واقع ہو جائے، اور اس کے ذریعے وہ اللہ کی عبادت کرے بصیرت کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں، بصیرت کے ساتھ۔